عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے ساتھ آج 4 ربیع الاول کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول پہلی بہار اور برکتوں والا مہینہ، عظمتوں و سعادتوں والا مہینہ، اور میں کہا کرتا ہوں کہ پہلی بہار نہ ہو تو باقی بہاریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ باقی بہاروں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلی بہار ہے تو اس کے صدقے سے باقی ساری بہاریں ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے اس کائنات کو سجایا گیا۔ آپ باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے، اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو تخلیق کرنا نہ ہوتا تو پھر میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے تصدق سے یہ ساری کائنات سجائی گئی، جن کے وسیلے سے اس کائنات ہست و بود میں رنگینیاں اور رعنائیاں ہیں، انہی کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ محترم، اور اسی حوالے سے پروگرامز کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خوبصورت پیارے خصائل، بالخصوص حسن و جمال کے تذکرے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے نور مبارکہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، تخلیق فرمایا گیا، اور آپ کے حسن و جمال سے اس کائنات کو حسن اور رعنائیاں حاصل ہوئیں۔ حسن یوسف جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے لکھا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو خواتین مصر نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے جلوے صحابہ کرام علیہم رضوان مردان عرب انہوں نے دیکھا، اور تو انہوں نے اپنی زندگیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیں، اور انہوں نے تو اب براہ راست اپنی آنکھوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے طابہ سے روشن اور منور کیا، اپنے دلوں کو جلا بخشی۔ آج تو یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے آپ پر انسانیت ایمان بھی لاتی ہے، اور آپ کے نام پر اپنی جان بھی فدا کر دیتی ہے۔ بس آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی حسن و جمال کے تذکرے ہوں گے کہ جس حسن و جمال کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان فدا ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پیر محسن اعجاز سیفی صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری طاہر عباس بغدادی صاحب موجود۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی پیر محسن اعجاز سیفی صاحب،
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا، حسن و جمال سے نوازا۔ قرآن و حدیث، سیرت، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے فرما دیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، والضحیٰ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا اسٹارٹ لیا، شروع کیا، اور ایک شعر جو آپ نے کوٹ کیا اپنی گفتگو میں اعلیٰ حضرت کا، تو کیا کمال کا شعر ہے۔ اس کے اگر خیال کو دیکھا جائے تو وہ بھی اعلیٰ، جیسے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں، پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، ان کی مدح و توصیف کی تو اللہ پاک نے ان کو بھی اعلیٰ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کلام الامام آپ کے کلام کو کہا جاتا ہے، اور امام الکلام ہے، کلام ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے، اگر اس کو کسی بھی زاویہ سے دیکھا جائے، چونکہ میں یہ شوق رکھتا ہوں شاعری کا بھی، تو اس کو دیکھا جائے تو یہ شعر بہت ہی گہرا شعر ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس میں صنعت مقابلہ ہے، اور اس میں اتنی صنعت مقابلہ ہے، اگر آپ دیکھیں فارسی کا کلام دیکھیں، اردو کا کلام دیکھیں، تو آج تک کسی بھی شاعر نے اتنا صنعت مقابلہ اپنے ایک شعر میں استعمال نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دیکھیں اوپر حسن ہے اور نیچے والے مصرے میں نام ہے۔ وہاں حسن پہ انگلیاں کٹی تھی، یہاں پہ نام پہ سر کٹ جاتے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ۔ اوپر حسن اور نیچے نام ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور یہ ماضی کا صیغہ کٹ گئی، بس اب نہیں کٹتی، تو نیچے ہے کٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ، استمرار۔ ہاں، اور کٹاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اوپر ہے زنا انگوشت، اور نیچے سارا انگوشت اور سار کا مقابلہ دیکھ لیں کہ ادھر انگلیاں کٹتی اور ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور زندگیاں ہی قربان کی، اور اوپر جو ہے وہ زنا ہے، عورتیں ہیں، اور نیچے مردان ہیں، وہ بھی عرب کے، مردان عرب۔ تو یہ بہت ہی آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا آپ نے موازنہ، یہ کمپیریزن پیش کیا، اور ان کو جچتا بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی نہیں کہتے جو شعراء کرام ہیں، وہ بھی آپ کو امام ہی مانتے ہیں۔ تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ والضحیٰ، جو میں نے یہ کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تفسیر عزیزی میں اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں کہ اس سے مراد کون سا دن ہے، والضحیٰ سے مراد کون سا دن ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد میلاد کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی تفسیر یہی ہے کہ یہ میلاد کا دن ہے، جس دن روشن دن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، تو وہ میلاد کا روشن دن ہے۔ اور ایک اس کی جو تفسیر ہے وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور علم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور اس کی تفسیر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حیات مبارکہ۔ سبحان اللہ۔ اور
جو عاشقوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عارفین نے، ہاں عارفین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ کی ہے کہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو آج جو میں کوشش کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چہرے کی بات کی جائے، چہرہ مبارکہ رخ والضحیٰ کا ذکر ہے۔ اور کیوں کہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ پورے جسم کا آئینہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آئینہ ہوتا ہے، یہ ایسا آئینہ ہے، بلکہ یہ ایک پورا علم ہے، قیافہ شناسی، چہرہ شناسی، چہرہ سنات، اور یہ ایسا آئینہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ایسا آئینہ ہے جس سے خود خدا کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ پاک نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا۔ بے شک۔ جو دلیل کی 5 قسمیں ہیں وہ نیچے رہ جاتی ہیں، ٹھیک، وہ نیچے رہ جاتی ہیں، اور یہ جو برہان ہے یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک، اس سے بھی خاص دلیل جو ہے، خاص دلیل ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ خاص دلیل ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ نے یہ پڑھا اور دیکھا مفتی صاحب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جی قوم نے کہا کہ آپ ہمیں خدا کو دکھا دیں، صحیح، ہم مان جائیں گے خدا ہے۔ جی پوری حیات مبارکہ میں کسی کافر کو بھی یہ جرت کیوں نہیں ہوئی کہ آپ ہمیں اللہ کا دیدار کروا دیں اور ہم مان جائیں گے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس میں وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہی ایسا آئینہ تھا جس میں خدا کی ذات کے جلوے نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے مظہر عتم تھے۔ بالکل جی، تو اس لیے یہ سوال ختم ہو گیا، آپ کو دیکھتے ہی یہ سوال ختم ہو جاتا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے سبحان یہ حسن کی کائنات ہے، سبحان اللہ، اور کائنات کو انگلش میں کہتے ہیں یونیورس۔ یونی کا معنی ہوتا ہے اکائی، ٹھیک، اور وارس جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے آیت، اور آیت کا معنی ہوتی ہے علامت، نشانی۔ ٹھیک، تو پتہ چلا کہ یہ ایک کی نشانی ہے، پوری کائنات کس کی نشانی ہے؟ ایک کی، یعنی کہ اللہ کی نشانی ہے۔ جو عارف ہیں وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور انہوں نے مشاہدہ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ایک چیز جو کائنات کی ہے وہ اللہ کی گواہی دے رہی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے تو یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، اور سب سے آیات الکبریٰ، سب سے بڑی نشانی ہے۔ بے شک، اور یہ بھی اللہ کی گواہی دے رہی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سراپا اقدس ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، تو آپ کا جو سارا جسم اقدس ہے وہ سارے کا سارا معجزہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی معجزہ بھی اللہ پاک عطا نہ کرتا تو آپ کا جو چہرہ تھا وہی اللہ کو منوانے کے لیے کافی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو چہرہ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ رخ زیبا کو دیکھ کر اکثر جو غیر مسلم تھے وہ اسلام لے آئے کہ یہ کسی معاذ اللہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک جی، آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کو دیکھ کر جو شعر کہے، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس میں پہلے جو ہے وہ ہے آسن، اور جو آدھا مصرع اگلا ہے وہ ہے اجمل۔ ٹھیک ہے، اور اس میں تفضیل ہے، اور دونوں اس سے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہے، عربی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو آسن اور اجمل جی یہ کیا ہے؟ حسن کیا ہے اور جمال کیا؟ یہی ہمارا موضوع ہے۔ بالکل صحیح۔ حسن کہتے ہیں ظاہری حسن کو، ٹھیک، اور جمال کہتے ہیں باطنی حسن کو۔ تو آسن اور اجمل کا معنی یہ ہوا کہ پوری کائنات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن میں سبحان اللہ کوئی برابری نہیں کر سکتا، اور نہ باطنی حسن میں کوئی برابری کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے آسن اور اجمل کا معنی۔ بے شک۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ اقدس میں نے آپ کو
عرض کیا جی جی کہ یہ کائنات ہے کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے وہ مصحف قرآن ہے، سبحان اللہ، قرآن کے ورق ہیں۔ بے شک، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف چہرہ دیکھ لیں تو کیا نظر آتا ہے؟ 114 صورتیں، ٹھیک، آیت ہیں جی 6666 تقریباً۔ جی تو یہ آیت کا ہم معنی پڑھ چکے، اللہ کی نشانی۔ اگر ہم اللہ کی نشانیوں کو تقسیم کریں تو اس کی پوری کائنات بنتی ہے، جس میں انسان بھی ہیں، جمادات، نباتات ہیں، 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں، تو اتنا بنتے ہیں۔ قرآن پاک کی 6666 آیات بنتی ہیں۔ لیکن اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ یہ ایک جگہ پہ مل جائے، سارے کا سارا حسن، تمام کائنات کا حسن ایک جگہ پہ مل جائے، اللہ کی نشانیاں، تمام نشانیاں ایک جگہ پہ نظر آ جائیں، تو وہ رخ زیبا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہے، سبحان اللہ، وہی ہے والضحیٰ، جس کی اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ضروری ہے کہ جس کے ساتھ قسم اٹھائی جائے، جس چیز کی قسم اٹھائی جائے، اس سے جس کے لیے قسم اٹھائی جائے وہ اعلیٰ ہو۔ سبحان اللہ، تو یہ چاشت کے وقت کی ہے قسم، تو ثابت ہوا کہ چاشت کے وقت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے وہ اعلیٰ ہے، روشن ہے، اعلیٰ ہے، زیادہ روشن جمال کا ہے۔ پیکر۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ چاشت پھر کیسے بنتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ہے، چہرہ اقدس تو پورا اعلیٰ ہے، تو چاشت کیسے بن گئی؟ تو علماء کرام نے لکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو چاشت بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاشت کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا نام ہے، بے شک، تبسم کا نام ہے۔ بے شک، تو یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، جسے دیکھ کر عبداللہ ابن سلام، اتنے بڑے یہودیوں کے عالم، جی جی، پڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے، سبحان اللہ، تو دیکھتے ہی بول اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، اور ان کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے چاشت کا ذکر کیا، وہ حدیث مبارکہ، وہ واقعہ کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دست مبارکہ سے سوئی گر گئی ہے، اور ابھی بظاہر اندھیرا ہی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس روشنی میں، اس اجالے میں، اس نور میں وہ سوئی تلاش کر لیتی ہوں۔ ہاں جی بالکل، یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، جی، اسید بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کے تھے، ٹھیک، اور جیسے یہ معاشرے میں ہوتا ہے جس کا کالا رنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ تھے بھی عرب والے، تانا زنی جو زیادہ کرتے تھے اسلام سے پہلے، تو آپ کو بھی ایسے ہی تانا دیا گیا کہ آپ کالے رنگ کے ہیں، تو آپ افسردہ ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امتی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ بے شک، آپ نے تو وہ طائف والوں، جی بالکل، آپ نے تو طائف والوں سے پتھر کھا کر بھی جی کہا کہ یہ میری قوم ہے، دعائیں دی، یہ میری قوم ہے، دعائیں بھی دیکھیں، اور یہ میری قوم کہنا، ٹھیک ہے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا، تو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جائے، سبحان اللہ، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، تو آپ نے چہرہ دیکھا افسردہ، پوچھا کہ آپ کو کیا ہے سید؟ تو آپ نے عرض کی حضور میرا رنگ کالا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ید اللہ کا ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، ادھر بھی ہے ہاتھ، کدھر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ید بیضاء، جی، وہ بھی ایک ہاتھ ہے، وہ معجزہ عطا ہوا، بے شک، لیکن ہمیں کہیں پہ ایسا جلوہ نظر نہیں آیا ہاتھ کا جو ید اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خود تو چمکتا تھا، بغل سے نکالنا اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جانا، انہیں شان عطا، یہ بھی شان ہے، جی، لیکن جو مقتدی ہوتے ہیں، مقتدیوں کی اور شان ہے اور امام کی اور شان۔ سبحان اللہ، تو ادھر ہاتھ کا جلوہ دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور سید کے چہرے پر پھیر دیا، سبحان اللہ، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اندھیری کوٹھڑی میں
सैयद बिन यास रदी अल्लाह ताला अन्हु को ले जाते तो वो रोशन हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुलामों का हाल है। ये गुलामों का हाल है जिसको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ छू ले सुभान तो ये तो जान रखता है। जो बेजान छड़ी है वो सहाबा ने कहा कि अंधेरा है, बारिश भी है, सुभान अल्लाह। घर कैसे जाए? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगाया छड़ी को, वो कितनी रोशन हो गई। उसमें वो उन्हें अपना रास्ता नजर आ रहा है। तो दोनों, जब एक ने इधर जाना था एक ने इधर, राहें जुदा हो गई तो दूसरे ने सोचा क्या मैं कैसे घर जाऊंगा, छड़ी तो एक है, छड़ी एक है तो छड़ी का लगाना था दूसरी छड़ी को, वो भी रोशन हो गई। इसे कहते हैं नूरे मुस्तफा। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर हम बात करते हैं चेहरा अनवर ऐसा है कि अगर इसको फैलाया जाए तो 6666 आयात बनती हैं और इसको समेटा जाए तो रूखे वदुहा बनती। तो आज जो आरिफ होते हैं वो 114 सूरतों के साथ साथ ये सूरत भी याद कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि चेहरा मुस्तफ़ा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। जो आशिक होते हैं वो इन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा अक़दस है, ऐसा चेहरा है जो सिर्फ खुद रोशन नहीं, ये रोशन करता भी है। सिराज मुनीरा। आज माशाल्लाह चूंकि पीर का दिन है जी, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक भी पीर के दिन हुई। सही। तो ये पीर होना ही था, नबियों का पीर आ गया तो फिर दिनों का तो पीर होना ही था। बिल्कुल। तो ऐसे कहेंगे कि नबियों का पीर दिनों के पीर में आ गया, सुभान अल्लाह, ये दिनों का पीर बन गया। और जो इस वक्त विलादत बासादत होती है वो औकात का वक्त का पीर वक्त है जी, यानी अंधेरे छट रहे हैं, उजाले आ रहे हैं जी जी। जो सहरी का वक्त है, जो तहज्जुद का वक्त है, जो अल्लाह की रहमत जब सबसे ज्यादा इंसान के करीब होती है। हाँ, तो आप तज़किरा फरमा रहे थे बहार का जी, रबी, वो मुझे याद आ गई बात कि ये रबी का माना हम अक्सर सुनते रहते हैं कि रबी का माना होता है बहार। तो बहार कैसी बहार है ये जी? ये ऐसी बहार है जब कायन इंसान वजूद में नहीं आया था जी, ये उस वक्त भी बहार थी। रबीउल अव्वल पहली बहार जी, ये उस वक्त थी जिस बहार ने मलाइका को, आर्श को, कुर्सी को, लहो कलम को बहारें अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअत्तर किया, महकाया, सजाया, बेशक ये वो बहार है, पहली बहार। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया तो आप से बहारें ज़ाहिर होने शुरू हो गई, रिश्ते ताज़ीम करने लगे। और फिर यूं ही सिलसिला ब सिलसिला पोश्त दर पोश्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जिस में आता गया उस जमाने को रोशन करता गया, बहारें लुटाता रहा। और मैं कहूँगा कि अगर ये पोश्त दर पोश्त सिलसिला जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का देखा जाए तो फूल खिलते गए। कैसे फूल? नबूवत के फूल। किसी फूल का नाम आदम अलैहिस्सलाम, किसी फूल का नाम नूह अलैहिस्सलाम, किसी फूल का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किसी फूल का नाम मूसा अलैहिस्सलाम, किसी फूल का नाम ईसा अलैहिस्सलाम। ये फूल हैं उस बहार के, जिस बहार का हम तज़किरा कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक करे कि हमारी जो हयात है ये भी एक फूल बन जाए, इससे भी खुशबुएं निकलें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतो किरदार की खुशबुएं निकलें। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में पैदा हुए तो अरब में नहीं पूरी दुनिया में बहारें आ गई। सुभान अल्लाह। तो उस फूल का नाम है वो सदाकत का फूल, सुभान अल्लाह, अदालत का फूल, हया का फूल, शुजाअत का फूल। ये फूल हैं इज़हार दुनिया। अब भी फूल हैं। किसी फूल का नाम बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, गौस आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक भी है ये जो हसनैन करीमैन क्या हैं? क्या हैं? मेरी दुनिया के फूल हैं। फूल हैं। बहार होगी तो फूल तो होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये फूल हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस ऐसा रिफ्लेक्ट नूर करता था। उस वक्त था तो मैंने अर्ज कर दिया जी कि फरिश्तों को सजदा करना पड़ा। सही। और नूह इस्लाम में आया तो कश्ती, सुभान अल्लाह। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में आया तो आग को गुलजार होना पड़ा। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम में आया तो छुरी की जरूरत नहीं कि वो चल सके। हजरत अमना पाक के जब शिकमे अतहर में आया तो आपने देखा, आप पानी लेने के लिए गई हैं
آپ کو جھکنا نہیں پڑا، جھکے کوئی اور، ٹھیک صحیح، یہ جھکتے ہیں تو صرف ایک کے آگے ہی، پانی کے لیے جھکے، پانی نے آپ کے قدم چومنا شروع کر دی، پانی اوپر آ گیا۔ تو یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ یہ ابھی ہم ظاہری حسن کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو رافع اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہودی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ٹھیک، اور یوں ہی میں نے دیکھا اللہ پاک نے نور ایمان میرے دل میں ڈال دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھنے کی بدولت، دیکھنے کی بدولت، اور ڈال دیا۔ اس پروگرام کے اختتام پہ ہم اسی پہ بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔ تو ودوہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، ہم نے بات شروع کی، یہ آئینہ ہے۔ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا میرات الحق، میں ہی وہ ہوں، ایسا شیشہ ہوں جس میں حق کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صرف ایک انسان نہیں، معانی را الحق، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، جی، یہ تو ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، جس نے دیکھا اس کو کیا ملا؟ اس کو یہ ملا کہ وہ تمام جو نبیوں کے امتی ہیں سب کے سردار بن گئے، سب سے زیادہ چمک گئے، ان کو چمک حاصل ہو گئی، ان کو نور حاصل ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کو دیکھا، جنہوں نے مجھ کو دیکھا، سبحان اللہ، لا تمس النار، ان کے قریب مس بھی نہیں کرے گی آگ، سبحان اللہ، دوزخ کی آگ ان کو بھی مس نہیں کرے گی۔ نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو اور نبی کی یعنی کہ صحابہ کو بھی دیکھنے والوں، ہاں، صحابہ کو دیکھنے والوں کو، سبحان اللہ، تو ایسا تو ہونا ہی تھا کہ یہ نور مصطفیٰ کی ایک جھلک تھی۔ سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ ہم نے اگر کہیں تصویر بنوانی ہو جی، یا اپنا آئینہ ہی دیکھنا ہو، خود کو سنوارنا ہو، جی، تو ہم جو شیشہ ہوتا ہے اس کو کتنا صاف کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اب اپنے آپ کو صاف کرنا چھوڑ دیا، صرف شیشہ کو صاف کرنا چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا ہے۔ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے، وہ ہم نے بات جو ہے اپنا لی ہے۔ خیر، موضوع سے نہ ہٹ جائیں، تو اللہ پاک کی ذات کے جلوے جو اللہ پاک نے دلیل بنا کر بھیجا، برہان بنا کر جس چہرہ اقدس کو بھیجا، جی، اس آئینے کو اللہ پاک نے کتنا صاف کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، بس دست قدرت کیسا بنایا؟ ایسا بنایا، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو اس سے جو پہلے مصرع ہے وہ خلقت مبرأ من کل عیب، کوئی عیب اللہ پاک نے نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اعضاء ہیں، وہ چہرہ اقدس ہو، وہ کان مبارک ہو، ہاں وہ بینی مبارک ہو، چشمان مبارک ہو، وہ زلف واللیل ہوں، اور وہ ید اللہ کے ہاتھ ہوں، وہ پاؤں اقدس ہوں۔ ایک ایک جو ہے علماء کرام نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ایک ایک پہ کئی کئی کتابیں لکھ دی۔ تو اس تھوڑے سے مختصر وقت میں ہم ادھر چہرہ انور کی جو تابانیاں ہیں وہی بیان کریں گے، اس میں سے کچھ حصہ لیں گے تاکہ ہمیں بھی نور جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ظاہری حسن و جمال پر گفتگو ابھی ہوئی کہ سراجم منیرہ، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، اور سراجم منیرہ کا سادہ سا معنی یہ ہے روشن سورج۔ عام سورج ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے وقت اپنی روشنی، اپنی کرنیں بکھیرتا ہے تو پوری زمین پر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، لیکن رات کے وقت وہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ روشن سورج ہے کہ دن ہو یا رات، ظاہر ہو یا باطن، ہر چیز کو روشن منور کر دیتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ چہرہ مبارکہ کا حسن و جمال کا روشن سورج کہ جس سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمایا، اور آج بھی وہ سراج منیرہ کی رعنائیاں پوری کائنات میں اپنے جلوے بکھیر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری طاہر عباس بغدادی صاحب بھی موجود۔ میں یہ آپ سے ملتمس ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کر دیجیے۔ جی قاری طاہر عباس بغدادی صاحب۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ، بصدق و یقین ہے یہ اپنا عقیدہ، بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے اپنا عقیدہ، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، بزم کونین پہلے
کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی۔ سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بالکل یہی حقیقت ہے، اور اسی پر آج گفتگو ہو رہی ہے 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ ماہ ربیع الاول کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 4 ربیع الاول اور ربیع الاول کے یہ بابرکت لمحات اور وہ گھڑیاں، وہ دن قریب کہ جس دن میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ سارا جہاں، یہ ساری کائنات روشن منور ہو گئی۔ اور پہلے بھی اس کی تخلیق، اس کائنات کی، اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے فرمائی، اور مزید اس میں رعنائیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وسیلے سے وہ در آئیں، آپ پہنچیں، اور پھر ایسی یہ کائنات روشن منور ہوئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر بھی تشریف لائے، تمام انسانیت کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بن کر تشریف لائے۔ اور جس نے بھی محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، وہ اسلام لے آیا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے ہم کیا تذکرے کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت خود آپ کے تذکرے فرماتا ہے، جیسے گفتگو ہو رہی تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا، یہ سارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں۔ کہیں سینہ علم نشرح کے تذکرے ہو رہے ہیں، کہیں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر مبارکہ کو رفعت عطا فرما دی، بلند سے بلند تر فرما دیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس کے ذکر پاک کو اللہ رب العزت بلندی عطا فرما دے، پھر اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، کہ جس حسن و جمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن و جمال کے بارے میں احادیث مبارکہ میں باقاعدہ ابواب موجود ہیں۔ شمائل ترمذی میں بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ مطہر جسم پاک کی فضیلتیں اور رعنائیوں کا ذکر موجود ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہوں، ہر صحابی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے رہے۔ انہی میں سے ہم بھی اپنی سعادت سمجھتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو پیر محسن اعجاز سیفی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن کے تذکرے ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بھی اس موضوع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے پر صرف کر دیں،
زندگیاں ختم ہو جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ حسن و جمال کے تذکرے ختم نہ ہوں۔ جمال کا آپ نے ذکر کیا کہ باطنی حسن جو ہے اس کو جمال کہتے ہیں، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے۔ جی مفتی صاحب، گفتگو ہو رہی تھی، میں آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے جی اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی ربیع الاول کے حوالے سے، بہار کے حوالے سے، جی تو چونکہ یہ پروگرام بھی بہار مدینہ ہے جی تو مدینے کی بہار، جی تو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ پاک نے مدینے کی بہار کا وافر مقدار میں حصہ ان کو عطا کیا ہے، بے شک، اسی لیے وہ مدینہ 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 مدینہ، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ یہ ادھر سے خیرات ملتی ہے تو انسان مدینہ مدینہ کرتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ بے شک، تو خیر اس حوالے سے کبھی پھر گفتگو ہوگی۔ موضوع ہے بہار، ربیع۔ ربیع کا ایک معنی یہ جو ہم نے بیان کیا اکثر سننے میں آتا ہے، ایک اور بھی معنی جو عرب والے اس اصطلاح کو استعمال کرتے تھے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے چہرہ۔ ٹھیک، یہ ہم نے بھی بات چھیڑی، شروع کی چہرہ کی، تو ربیع کا معنی ہے چہرہ۔ اب اگر معنی کیا جائے ربیع الاول جی تو اس کا معنی ہوا کہ پہلا چہرہ، سب سے سبحان پہلا چہرہ۔ تو پتہ چل گیا کہ کائنات میں جو سب سے پہلا چہرہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، سبحان اللہ، اور حدیث مبارکہ اس کی گواہ ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا چہرہ، اب ہم اس پہ تھوڑا سا عرض کریں گے۔ جی تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چہرہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے چہرے سلامت ہیں۔ ٹھیک، اللہ پاک نے سب کو چہرے عطا فرمائے تو اس چہرہ کا صدقہ ہے، سب کو حسن عطا فرمایا تو اس حسن کا صدقہ ہے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، اور علماء کرام نے اس پر بحث کی ہے جی کہ آدھا حسن تو یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم کیا، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق، جی آپ نے یہ جو مشکل تھی اس کو حل فرمایا۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا کہ بات پہ غور کرنے سے سمجھ آئے گی، آدھا حسن کون بتا سکتا ہے؟ ٹھیک، آدھا حسن وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس پورا حسن ہو، صحیح، اس کو پتا ہوگا کہ آدھا حسن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پتا چلا کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک ہے یہ بھی اس پورے حسن کا حصہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن کے ایک اور حدیث پاک عرض کروں، جی جی وہ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا چرخہ کاٹ رہی تھی اور یکدم رک گئی۔ ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ جوتا مبارک، نالائن مبارک گانٹ رہے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہم آج جو لو لیول کے طبقہ ہے اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے بھائی یہ کام کرتے ہیں، محنت کش جو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور القاسب حبیب اللہ، تو ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ جی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گانٹھا اور بتا دیا کہ اگر میری سنت سمجھ کر لوگوں کی جو جوتے ہیں وہ مرمت کرو گے، بناؤ گے، سنوارو گے، پالش کرو گے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، یہ بھی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشانی ہے، پیشانی مبارکہ ہے، اس پہ پسینہ آیا تو صحابہ فرماتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جو پسینہ آتا تھا وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے موتی ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، تو آپ دیکھ رہی تھیں، یوں ہی نظر پڑی رک گئی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، کس لیے روک گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پسینہ ہے نا یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا۔ دیکھیں اس کو، جو محبت والے لوگ ہیں، اتنا نورانی پسینہ ہے کہ موتیوں کی طرح ہے۔ موتیوں کی وہ بات ہے، لیکن اس کا اثر آپ دیکھیں۔ جی، ارشاد کیا ہوا کہ روک دیا ہے مجھے کام کرنے سے، رخ زیبا کے جلووں میں جلووں میں گم ہوگی، یہ بات ہے اصل میں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آنکھ بار کر دیکھتے نہیں تھے۔ جی، ہاں وہ تھے صحابہ جو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے، نظر پڑتی و دعا پہ ہٹتی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف دو صحابہ کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، شیخین کریمین، بالکل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ دونوں تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ایک صحابی نے تو یہ عرض کر دیا اگر مجھ سے کوئی پوچھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کیسا تھا تو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جی بھر کر آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ محبت و جلال ایسا تھا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مولانا روم لکھتے ہیں جی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جی کہ اپنا سارا حسن دکھاؤ۔ ٹھیک، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا وہ 600 پار اور اتنے بڑے پار کے ایک پار ایسا ہو کھلیں تو پوری جو زمین ہے مشرق ڈھانپ لے، تو آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہونا کیا تھا؟ یہ تمکین والے تھے، تلوین والے تو نہیں تھے۔ صحیح، ہاں جی، جن کی آنکھوں ما زاغ البصر وما طغی، اللہ کے جلووں کو جو دیکھ لے، جبریل علیہ السلام کے جلووں کو دیکھ کر انہیں کیا ہونا تھا؟ بالکل صحیح۔ تو جبریل نے عرض کر دی، خادم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبریل نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا سارا حسن دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، اتنا بڑا فرشتہ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ ہے بھی نور، بے شک۔ تو صحابہ تبشر تھے، وہ نورانیوں کے سردار ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں، نوریوں کے سردار، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے خادم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، تو پتہ چلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے حسن کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ بات کی، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ لکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابا بکر صدیق مجھے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں پہچانتا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں پہچانتے۔ بے شک۔ تو اس پر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 نورانی پردوں میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اگر ایک بھی پردہ اٹھا دیا جائے تو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارکہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک جی جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دنیا جہان سے بے خبر اور اللہ سے لگاؤ، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، معراج حاصل ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ جلوے ہی ایسے ہوتے ہیں جو دنیا جہاں سے بے خبر کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیں جنہوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا انہوں نے کیا کیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی جو پنڈلی ہے اس میں وہ نیزہ پیوست ہو گیا اور ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تھا، اتنا درد ہوتا۔ تو
سب حیران تھے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے گا، کیسے نکالا جائے گا۔ تو آپ نے کہا بے فکر ہو جائیں، میں ابھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، آپ نکال لیں۔ تو نکال لیا، پتہ بھی نہ چلا، پتہ چلا کہ اللہ کے جلووں میں کیسے گم ہوتے ہیں۔ تو اسی علی پاک نے، مشکل کشا نے، سیدنا حیدر کرار، علی المرتضیٰ مشکل کشا، خیبر شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قربان کر دی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے آنکھیں نہیں ہٹائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ پھر دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دیکھنے والے کو معلوم ہوتے کہ یہ جامد ہے، ساکت ہے، اس میں جان نہیں ہے، جیسے کوئی ستون کھڑا ہو۔ بالکل صحیح، ایسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ، جب آپ امام بنے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کر دیکھا کہ میرے صدیق پر اللہ بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، اور دیکھوں کہ کون کون خوش ہے جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے۔ تو یوں ہی پردے کو ہٹایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو اوپر کر کے مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جب بخاری شریف کے حدیث پاک، بہت مشہور حدیث پاک بیان اکثر ہوتی، ان کو پتہ کیسے چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کوئی عام چہرہ تو نہیں تھا۔ جو ہی پردہ ہٹا تو آپ کے چہرہ اقدس سے ایسی تجلیات سبحان اللہ نکلی جنہوں نے پوری مسجد نبوی کو روشن کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، خوشبو سے پہچان لیا۔ اچھا، وہ تو نماز کے لیے کھڑے تھے، ان کو تو ارد گرد کی خبر ہی نہیں تھی، کیسے پتہ چلا؟ تو یہ بھی جو عارف ہیں انہوں نے نقطہ حل کر دیا، سمجھا دیا کہ نماز ہوتی ہی وہی ہے، سار اللہ کو جھکے اور دل مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ، دل ادھر ہی تھے، حجرہ اقدس کی طرف دل تھے، ایک صحابی کے نہیں، سارے صحابہ کے، امام کے بھی اور مقتدیوں کے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے اس پہ لکھا کہ جب التحیات میں آپ نے لکھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر یہ تصور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور چونکہ اس وقت ہم اپنے حکم یہی ہے کہ گود یا سینے کی طرف نظر ہونی چاہیے، تو وہاں پر ہمارے دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوتا ہے اور دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے چہرہ اقدس سے وہ جو شعائیں نکلی نور کی، تو پتہ چل گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باطنی کمال وہ بھی اللہ پاک نے خود، یہ جو 4 مقاصد ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ پاک کرتے ہیں، جو ان کو دیکھ لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، جنہیں آپ دیکھ لیں وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کی جو شان ہے، آپ کو جنہوں نے دیکھا، میں نے عرض کر دیا کہ انہوں مکمل نہیں دیکھ سکے، نہ ہی اتنی جرأت تھی، اتنی طاقت تھی، اتنا ظرف تھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ پھر اس جہان میں جتنا دیکھ سکے تو وہ جتنا دیکھ سکے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ سورج سے بھی زیادہ روشن تھا، جتنا دیکھ سکے۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں نے عرض کی، تو جتنا دیکھ سکے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورج سے بھی زیادہ روشن چہرہ تھا، چاند سے بھی زیادہ روشن منور چہرہ مبارکہ تھا۔ تو صحابہ نے چاند سے تشبیہ دی، سورج سے تشبیہ دی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا چہرہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ سورج تیر رہا ہے، چہرہ میں سورج تیر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے اور دیواریں آپ کے چہرے میں نظر آتی تھیں، اور ایک روایت میں کہ آپ مسکراتے تھے تو دیواریں شیشہ بن جاتی تھیں، اتنی چمک آتی تھی۔
تو ایک بات تو مفتی صاحب ہے، جی یہ چاند، وہ پنجابی کا ایک میرے ہی شعر ہے، وٹا وٹا کے تو روپ سونا فلک تے جتنا بھی سج کے آویں، کدے بھی طیبہ دی خاک ورگا تو روپ چنا وٹا نہیں سکتا۔ آج میں تو عرض کروں کہ اے چاند تو جتنا بھی سج کر بن کر آ جائے، لیکن طیبہ کی خاک جیسا حسن نہیں آپ میں آ سکتا، نہیں سج سکتے آپ۔ یہ چاند کی پھر صحابہ نے کیوں مثال دی چاند سے؟ جی سوال اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جو ہماری فطرت ہے، جی یہ علم حاصل کرنے کا ایک انداز ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا یا حد کسی کو پتا نہیں ہے، وہ نامعلوم ہے۔ چاند سورج معلوم ہے، صرف سمجھانا تھا صحابہ نے، وہ جانتے تھے۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ چاند جو ہے وہ جتنا بھی ہو جائے، جتنا بھی سج جائے، وہ طیبہ کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ بے شک، تو صحابہ تو پھر صحابہ تھے، اور یہ خاک کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وراء الورا ہیں، وراء الورا ہیں۔ تو اس لیے صحابہ نے صرف ہمیں بات سمجھانے کے لیے یہ کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دلوں کو پاک کیا؟ جی ایسے پاک کیا کہ آپ سورج کا تذکرہ فرما رہے تھے، جی، سورج پاک کرتا ہے زمین کو، اور ظاہر کو صرف پاک، زمین کو پاک کرتا ہے، زمین ناپاک ہوئی، سورج کی شعائیں پڑی، زمین خشک ہو گئی، زمین پاک ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پاک کرتے ہیں؟ سورج جو ہے وہ کمروں میں داخل نہیں ہو سکتا، جی اور آپ تو جانتے ہوں گے کہ کچھ دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر سورج نکلتا ہی نہیں، 6 مہینے رات ہی رہتی ہے، 6 مہینے بعد، اور انہوں نے وہ لائٹنگ کر کے دن کے اوقات اور رات کے اوقات ترتیب دیے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو میرے نبی کا نور ایسا ہے وہاں بھی جگمگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہاں، تو سورج جو ہے یہ آسمان کا صرف سورج ہے، یہ ظاہری نور، یہ لائٹنگ بھی آپ ہی کا تصویر، یہ آسمان کا سورج ہے۔ جی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس وہ دل کے آسمان کا سورج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ سورج زمین کو پاک کرتا ہے۔ زمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ساری پاک نہیں تھی، ٹھیک، عبادت کے لیے مقرر جگہ تھی۔ بے شک، یہ بات اور چہرے سے ہٹ گئی، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہم جائیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے لیے اللہ پاک نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا، پاک بنا دیا، اور پاک نہیں بنایا، پاک کرنے والی بنا دی۔ تیمم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاک کرنے والی کیسے بنی؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طلبہ اقدس، جی تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، قدم منہ دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ سبحان اللہ، یہ چڑھے بھی کمال کا ہے، جی جچے کیوں نہیں کہا؟ جچنا ہوتا ہے جس کو انسان غور سے دیکھے، اور جو یہ آنکھ کا حادثہ ہے اس میں اس کی شکل آ جائے۔ تو چڑھنا کا مطلب یہ ہوا کہ پلکوں کے نزدیک بھی نہیں آیا، ٹھیک، کوئی پلکوں کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا۔ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طلبہ دیکھ لیا وہ منہ تو منہ رہا، چہرہ مبارکہ۔ ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر طلبے کا ذکر اور آپ نے ادھر غیروں کا منہ کہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیں۔ صحیح، تو آپ کے جو طلبہ مبارکہ اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، ابھی انشاءاللہ چہرہ اقدس پر بات ہوگی سرن وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ۔ تو آپ نے پاک کیا، نور ایمان داخل کیا۔ جی میں ایک بات تکمیلی ایڈ کرتے چلوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بھی بنا کر بھیجا، جی، مگر میرا وجدان کہتا ہے بلکہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کی بھی آپ پر ہی تکمیل کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف نبوت کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ حسن کی بھی، تمام کمالات کی تکمیل، کمالات کی تکمیل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنا نبی جو بھیجا ہے اس پر حسن بھی مکمل ہے، نبوت بھی مکمل ہے، بے شک، اب اس کے بعد کوئی اور حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی حسن، باطنی کمالات جن کو بھی حاصل ہوئے وہ سینہ مصطفیٰ سے ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات شریف میں حدیث
موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو میرے سینہ میں داخل کیا میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ میں داخل کر دیا. تو جس کو نور ایمان ملا یہ آپ کا باطنی جتنے بھی کمالات ہیں نور ایمان ہے، شرافت ہے، حیا ہے، کردار ہے، جتنا بھی کردار ہے یہ باطنی کمالات ہیں. اور یہ تو اب سائنس جو ہے یہ جو یورپ والے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ایسی سیرت ہے جس سے اس زندگی کو پاکیزہ بھی بنایا جا سکتا ہے، امن والا بھی بنایا جا سکتا ہے، صحت مند بھی بنایا جا سکتا ہے اور آئیڈیل بھی بنایا جا سکتا ہے. آخر پہ ایک سوال ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بھی دیکھا انہوں نے اسلام قبول کیا، نور ایمان ان کے سینوں میں داخل ہو گیا، یہ آپ کا چہرہ اقدس ہی ایسا تھا، تو پھر ابو جہل کو نصیب کیوں نہیں ہوا؟ ابو جہل اینڈ کمپنی، تو ان کو کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال ہے. اس کا بھی جواب اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کے اندر آیت 198 میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ابو جہل اینڈ کمپنی کی بات ہوتی ہے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو پتہ چلا کہ ان کو تو نظر ہی نہیں آیا. اگر اس کی جو تشریح ہے وہ دیکھی جائے تو ہمیں وہ ہجرت کی رات یاد آتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے گزرے، نظر آئے؟ نہیں نظر آئے. یہی پارٹی تھی، ان کو نظر نہیں آئے. اور دیکھ لیں ان کے تو آنکھوں پہ کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو نظر نہیں آئے. جب شان نزول ہم دیکھتے ہیں تبت یدا ابی لہب، تو یہ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ نازل کی تو اپنوں نے بھی سنی اور غیروں نے بھی سنی، تو جن کے لیے اتری انہوں نے بھی سنی. اور پھر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القرآن میں یہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب ایسا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار اور ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی. ٹھیک ہے، ہمسایا تھا، چچا تھا اور ہمسایا بھی اتنا قریبی تھا، پھر بھی نہ سمجھ سکا. بالکل ٹھیک. ان کو جاہل اس لیے تو کہتے ہیں کہ جاہل ہو ان پڑھ نہیں ہوتا جس کو پتہ نہ ہو. جاہل اسے کہتے ہیں جس کو پتہ ہو لیکن ماننے نہ، انکار جانتا ہو لیکن مانتا نہ ہو، اسے جاہل کہا جاتا ہے. تو ان کے لیے اتری تو ام جمیل، مجھے تو ہنسی آتی ہے جب اس کو ام جمیل کہتا ہوں. یہ اس نے کنیت خود ہی رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ہاں روایات میں آتا ہے کہ یہ کہانی تھی ٹیری، تو تھی ٹیری اور اپنے آپ کو ام جمیل کہتی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے اپنے منہ میاں مٹھو اور کسی نے کہنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے پتھر اٹھایا اور آ گئی بیت اللہ میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے دار ہیں، ٹھیک، پہرا دے رہے ہیں. بات کو سمجھیں جو میں نے عرض کر دیا ہے. آپ پہرا دار ہیں تھے نہیں ہیں اور پہرا دے رہے ہیں. تو ام جمیل آئی، پوچھا تمہارا دوست کہاں ہے؟ تو پتہ چلا غیر بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرما دیا. ابو جہل بھی یہی بات ابو جہل نے بھی کہی تھی معراج کے موقع پر کہ آپ کا دوست یہ کہتا ہے. تو کفار مکہ بھی جو کافروں کے سردار ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو ام جمیل نے پوچھا آپ کا دوست کہاں ہے؟ اس کے آپ نے جب دیکھا ام جمیل آ رہی ہے ہاتھ میں پتھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل آ رہی ہے اور پتھر بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان جیسوں کو نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. بے شک. آپ بے فکر رہیے. تو وہ پوچھ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آیا.
اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا جس نے دیکھا اس نے مانا، تو جس نے نہیں مانا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس رخ زیبا کی ودھا کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عاشق کو نصیب فرمائے۔ جہالت کی بات صرف ابو جہل تک ہم جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آج بھی وہ جہالت کا مل تسلسل سکتی قائم ہے۔ ہے۔ اب اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خاتم النبیین بھی فرما دیا اور حسن کی بھی تکمیل فرما دی، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑا کوئی حسین ہوگا تو اس منصب پر فائز ہوگا۔ بے شک۔ ہاں جی، تو اسی طرح پردے کی آپ بات کر رہے تھے کہ ان کی آنکھوں پر اور عقل پر پردہ تھا، تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھوں پر اور دلوں پر اور عقل پر پردہ ہے، بالکل ٹھیک۔ کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام چرچا ہونے کے باوجود وہ اس چیز سے وہ صرف نظر کرتے ہیں کہ شاید ابھی بھی کسی نبی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ تو تین گروہ رہنے ہیں، کفار، منافقین اور مسلمان، تو یہ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اس کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو سکتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جل رخ زیبا کی رعنائیوں کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ حسن و جمال کیسا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخر میں چاہوں گا جناب پیر محسن اعجاز سیفی صاحب مختصراً دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا رب العالمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پیارے ماہ مبارک کا صدقہ تمام مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، آمین، ہمارے والدین کی بخشش فرما، آمین، جو اللہ پاک نے جن کو اولاد عطا فرمائی والدین کا فرما بردار بنا، آمین، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں اولاد صالح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نصیب فرما۔ آمین، کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ بہار مدینہ کی جو بہار ہے، جو عنایات ہیں، ان کا حصہ وافر مقدار میں ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جل ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری نوجوان بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ہماری نوجوان نسل کو شرم و حیا کی دولت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین و سامعین، آج کا یہ اسپیشل پروگرام بہار مدینہ کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے تحت 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچایا جا رہا تھا۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان، ہمارے مہمان، ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری طاہر عباس بغدادی صاحب نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کریں گے۔ جی قاری طاہر عباس بغدادی صاحب۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، سارا قرار
ساری، سبحان اللہ۔ میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، سارا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سبحان اللہ۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، سارا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے
سارا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ